ہے نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان، رب کا مہمان ہے یہ، ہم پر احسان ہے یہ، رب کا مہمان ہے یہ، ہم پر احسان ہے یہ، کر لو عبادت تم، رب کا ہے فرمان، یہ ہے نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان، نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان، یہ ہے نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج مسجد میں قرآن پاک کا جو حصہ پڑھا گیا ہے وہ 19ویں پارے کا لاسٹ کوارٹر ہے اور فل 20th پارہ پڑھا گیا ہے۔ یوں 20 پارے مکمل ہوئے ہیں، یعنی 2/3 قرآن پاک کی تلاوت ہو گئی ہے۔ تو آج جو صورتیں پڑھی گئی ہیں ان میں سورہ نمل سب سے پہلے تلاوت کی گئی، پھر اس کے بعد سورہ قصص پوری پڑھی گئی اور اس کے بعد پھر سورہ عنکبوت کا ابتدائی حصہ پڑھا گیا ہے۔ سورہ نمل میں سلیمان علیہ السلام کا بکثرت ذکر ہوا ہے کہ حضرت جناب سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی آواز کو سن لیا، یہ ان کی شان بیان فرمائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کو تخت پہ لے کر جا رہے ہیں اور ایک چونٹی رستے میں ایک وادی نمل آئی۔ کتابوں میں تفسیروں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک وادی تھی جہاں چونٹیاں بہت تھیں اور چونٹیوں کی ایک لیڈر تھی۔ جو چونٹیاں ہوتی ہیں ان کی ایک لیڈر ہوتی ہے اور وہ اس کے حکم پر چلتی ہیں، بلکہ وہ اپنی ملکہ کا ایک مستقل گھر بناتی ہیں۔ اس گھر کی بالکل مختلف راہداریاں ہوتی ہیں، بڑا وہ ایک متوازن اور خوبصورت گھر بناتی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک نہایت چھوٹی سی مخلوق کو جو ہماری نظر میں بہت چھوٹی ہے، اسے بھی اللہ نے اتنی سینس، اتنا شعور اور اتنی عقل عطا فرمائی ہے، اتنی سمجھ یعنی عطا فرمائی ہے۔ تو چونٹیوں کی ملکہ بولی کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، اگر وہ یہاں اتر پڑا اس میدان میں اور اس نے تمہیں کچل دیا اور تم ان کے پیروں کے نیچے آ کے مسلی گئی، تو پھر یاد رکھنا کہ قصور تمہارا ہے، ان کا نہیں ہے۔ یعنی اس سے بھی یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ نے ایک چونٹی کو اتنا علم دیا ہوا ہے کہ ابھی لشکر وہاں پہنچا نہیں، لشکر ابھی وہاں اترا نہیں، اور چونٹی کو خبر ہے، چونٹی کو پتہ ہے کہ لشکر آ رہا ہے اور وہ بھی سلیمان علیہ السلام کا آ رہا ہے۔ کون آ رہا ہے لشکر لے کر؟ یہ چونٹی کو اللہ نے علم دیا ہوا ہے۔ تو خدا تعالی ہے، یہ اس کی قدرت ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی مخلوق کو بھی ایسے علوم عطا کرتا ہے۔ اور رب تعالیٰ فرماتا ہے جب اس نے یہ کہا تو فتبسم ضاحکا من قولها، تو حضرت سلیمان علیہ السلام اس کی بات کو سن کے مسکرا پڑے۔ یعنی ابھی وہ اس میدان میں پہنچے نہیں، بلکہ روایات کے مطابق ان کا تخت ہوا میں اڑ رہا تھا۔ وہ کتنی بلندی پر تھا وہ اللہ جانتا ہے،
لیکن زمین پہ رینگنے والی چونٹی کی آواز کو جناب سلیمان علیہ السلام نے سماعت فرمایا۔ تو یہاں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، اگر حضرت سلیمان علیہ السلام چونٹی کی آواز کو اتنی دور سے سن سکتے ہیں تو سارے رسولوں کے آقا و مولا، سارے رسولوں کے سردار اور امام الانبیاء محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ پاک میں لیٹے ہوئے ہم گناہگاروں کا درود کیوں نہیں سن سکتے؟ ذرا ہمیں یہ سمجھاؤ۔ اور کیوں نہیں سنتے جبکہ صحیح حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے کتاب الحج کے آخر میں، ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی اردہ السلام، کہ جب بھی کوئی شخص مجھ پہ درود پڑھتا ہے تو اللہ میری توجہ اس کی طرف مبذول کرتا ہے اور میں اسے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو ذرا غور کیجئے کہ کوئی امریکہ سے بیٹھ کر سلام بھیج رہا ہے، کوئی چائنا میں بیٹھ کر سلام بھیج رہا ہے، کوئی برطانیہ میں بیٹھا ہے، کوئی پاکستان میں بیٹھا ہے، کوئی افریقہ میں، کوئی کہاں دنیا کے مختلف کونوں سے درود پڑھا جا رہا ہے، سلام پڑھا جا رہا ہے، اور تاجدار عرب و عجم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب کا درود سن رہے ہیں، سب کا سلام سن رہے ہیں، اور نہ صرف سن رہے ہیں بلکہ سب کو جواب عطا فرما رہے ہیں۔ تو یہ ہے شان ہمارے آقا و مولا کی۔ اور اس سے ایک بڑا خوبصورت سبق یہ بھی ملتا ہے کہ چونٹی نے کہا کہ اگر وہ لشکر آ کر یہاں اترا اور تم اس کے پیروں کے نیچے کچلی گئی تو ان کا گناہ نہیں ہوگا، ہم لا یشعرون، انہیں پتہ نہیں چلے گا، یعنی وہ جان بوجھ کر تمہیں نہیں کچلیں گے، تم ان کے پیروں کے نیچے آ کے کچلی جاؤ گی۔ اس سے مفسرین نے ایک بڑا خوبصورت اشارہ لیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے ساتھیوں اصحاب سلیمان کے بارے میں چونٹی کو یقین ہے کہ وہ ہم پر جان بوجھ کر زیادتی نہیں کریں گے۔ تو اندازہ کرو اگر سلیمان علیہ السلام کے صحابہ ایک چونٹی پہ ظلم نہیں کرتے، یہ چونٹی مانتی ہے، تو جو انسان سمجھے کہ حبیب رحمان صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بنت رسول کا حق مار لیا، جیسے اپنی کتابوں میں وہ لکھتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم نے معاذ اللہ کک مار کے حضرت خاتون جنت فاطمۃ الزہرا کا حمل معاذ اللہ گرا دیا، اور کوئی کہتا ہے کہ باغ فدق چھین لیا۔ اوے جاہلو، تمہیں چونٹی جتنا بھی شعور نہیں ہے۔ چونٹی تو سمجھتی ہے کہ اصحاب سلیمان نہیں ظلم کرتے، چونٹیوں پر ظلم نہیں کرتے، سب سے چھوٹی مخلوق پہ ظلم نہیں کرتے، اور تم کہتے ہو ایک انسان ہو کر کہ اصحاب حبیب رحمان نے خاتون جنت پہ ظلم کر دیا معاذ اللہ۔ کہاں گئی ہے تمہاری عقل؟ تمہیں ایک چونٹی جتنا بھی شعور نہیں ہے۔ تم کاہے کے انسان ہو کہ تمہاری عقل ایک چونٹی جتنا بھی شعور نہیں رکھتی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ کسی نے کک نہیں ماری، یہ سب فسانے جھوٹے بنے ہوئے ہیں، اور کسی نے باغ فدق نہیں چھینا، یہ سب اپنی طرف سے باتیں بنی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شوق دے تو کتابیں پڑھو۔ تفسیر برہان القرآن کا ہم درس دے رہے ہیں، اس میں جا بجا یہی باتیں بیان کی گئی ہیں، اور ناموس صحابہ کرام کا تحفظ کیا گیا ہے۔ اللہ اس محنت کو قبول کرے۔ اور پھر آگے سلیمان علیہ السلام کی سیرت کا وہ واقعہ بھی لکھا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ کہتے ہیں کہ ہدہد کدھر ہے؟ ما لی لا اری الہدہد،
ہدہد نظر نہیں آ رہا، تو تھوڑی دیر میں ہدہد آ گیا۔ پرندہ ہے چھوٹا سا، ایک کبوتر کے برابر پرندہ ہوتا ہے۔ تو کہا کہ تو کدھر تھا؟ کیونکہ آپ کے دربار میں سب پرندے بھی موجود ہوتے تھے، سب جانور موجود ہوتے تھے، سب جنات موجود ہوتے تھے۔ وحشر لسلیمان جنودہ من الجنس والانس والطیر فہم یوزعون۔ رب فرماتا ہے کہ ان کے دربار میں انسان، جن، پرندے سب جمع کیے گئے تھے۔ تو ہدہد نے کہا کہ آج میں نے عجیب منظر دیکھا ہے کہ میں اڑتے ہوئے یمن چلا گیا، اور پھر میں نے وہاں ایک بہت بڑی سلطنت دیکھی، ایک ملکہ دیکھی کہ کہا کہ رأیت امرأة تملکہم، میں نے ایک ملکہ دیکھی ہے جو وہاں حکومت کرتی ہے۔ وَأُوتِیَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کے پاس بہت بڑا ایک تخت ہے جس کے اوپر وہ بیٹھتی ہے۔ تو یہ منظر دیکھتے ہوئے مجھے تاخیر ہو گئی، تو میں معافی چاہتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے ایک اس کو خط لکھ کے دیا ہدہد پرندے کو کہ اسے اپنی چونچ میں لے کے اڑ جاؤ اور اس ملکہ کے پاس یہ خط پہنچاؤ۔ تو تفسیروں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ لے کر اڑا اور ملکہ کے محل میں داخل ہوا، روشن دان میں سے، کیونکہ چھوٹا سا وہ جانور ہے، ایک پرندہ ہے، وہ داخل ہوا اور ملکہ سو رہی تھی کہ اس کے سینے پہ وہ پھینک کے آ گیا۔ جب ملکہ اٹھی، خواب سے بیدار ہوئی، تو اس نے دیکھا کہ میرے اوپر ایک خط پڑا ہوا ہے۔ تو بڑی حیران ششدر کہ جب میرا دروازہ بند ہے، یہاں کوئی بندہ آ نہیں سکتا، میرے حکم کے بغیر دم نہیں مار سکتا، تو یہ کس کو جرأت ہوئی ہے کہ یہ خط آیا کیسے، لایا کون ہے؟ ایک تو یہ چیز اس کے لیے بڑی حیرانی کا سبب تھی۔ تو اس نے پوچھا اپنے درباریوں سے، اپنے چوکیداروں سے کہ کون خط لایا ہے؟ وہ کہنے لگے ہمیں تو بالکل نہیں پتا۔ تو اب یہ چیز ان کے لیے بہت بڑی حیرت کا سبب بن گئی، اور جب خط کو کھولا تو اس کے اندر لکھا ہوا تھا انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علی واتونی مسلمین، کہ یہ سلیمان کی طرف سے لکھا گیا ہے اور یہ خدائے رحمان الرحیم کے نام کے ساتھ لکھا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں لکھی ہوئی تھی، یعنی معلوم ہوا کہ پہلے انبیاء کرام بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے تھے، یعنی جو خط لکھا گیا اس کا آغاز سلیمان علیہ السلام نے بسم اللہ شریف سے کیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو خط لکھے تو وہ بسم اللہ سے آغاز کرے، اور ہر اچھا کام بسم اللہ سے شروع کرنا چاہیے، کیونکہ برکت شامل ہو جاتی ہے، اللہ کے نام کی برکت اس میں داخل ہو جاتی ہے۔ تو آگے لکھا ہوا تھا اللہ تعالو علیہ، کہ سرکشی مت کرو، واتونی مسلمین، اور سر جھکا کر میرے پاس آ جاؤ۔ اور وہ جانتی تھی کہ سلیمان علیہ السلام ایک بہت بڑے بادشاہ ہیں، یعنی اس کی حکومت یمن میں تھی اور سلیمان علیہ السلام کا پایا تخت عراق میں تھا۔ اسے معلوم تھا کہ سلیمان نام کا بہت بڑا بادشاہ ہے، اور یہ خط اس کی طرف سے آیا ہے، اور حکم یہ ہے کہ میرے پاس سر جھکا کے آ جاؤ۔ تو بڑی خوفزدہ ہوئی، اپنے درباریوں سے کہنے لگی کہ کیا کیا جائے؟ تو وہ ناسمجھ تھے، کہنے لگے کہ نحن اولو قوت، ہم بڑی قوت والے ہیں، سلیمان نے ہمیں کیوں دھمکایا ہے کہ میرے پاس آ جاؤ سر جھکا کے، تو ہم تو جناب مقابلہ کریں گے۔ ملکہ نے کہا، ملکہ بلقیس نے، یمن کی اس شہزادی نے
کہ بیوقوف نہ بنو، یہ کوئی بہت بڑا طاقتور بادشاہ ہے جس نے اس طرح خط بھیجا ہے۔ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، بادشاہ جب داخل ہوتے ہیں علاقوں میں تو ان کو برباد کر دیتے ہیں۔ تو میں نہیں چاہتی کہ اس طرح بربادی ہو، لیکن میں ان کے پاس ہدیہ بھیجتی ہوں۔ انی مرسلۃ الیہم بہدیۃ، میں ہدیہ بھیجتی ہوں، میں دیکھتی ہوں کہ لوگ کیا جواب لے کر آتے ہیں۔ یعنی میں سونا بھیجتی ہوں، میں چاندی بھیجتی ہوں، میں جواہرات بھیجتی ہوں۔ اگر انہوں نے میرا یہ مال قبول کیا تو میں سمجھوں گی کہ وہ دنیا پسند ہیں، مال چاہتے ہیں، تو پھر میں ان سے مقابلہ کروں گی۔ اور اگر انہوں نے میرا یہ ہدیہ اور تحفہ ٹھکرا دیا تو میں سمجھوں گی کہ پھر وہ کوئی اللہ والے ہیں، پھر ان سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور ادھر سلیمان علیہ السلام اپنے بیٹھے ہوئے ہیں دربار میں اور فرماتے ہیں ایکم یأتینی بعرشہا قبل ان یأتونی مسلمین۔ تو ملکہ چل پڑی، اپنا لشکر لے کر چل پڑی، اور اپنا جو تخت تھا بڑا قیمتی، نہایت مرصع، ہیروں سے اور جواہر سے جڑا ہوا، اس نے اس کو کئی دروازوں میں تالے لگا کے مکفل کیا اور پہرے بٹھائے کہ کوئی اس کو خراب نہ کر دے، کیونکہ اس نے وہ بڑا ہی قیمتی تخت بنایا ہوا تھا۔ اور کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تفسیروں میں، کہ اتنا وزنی تھا کہ 40 آدمی مل کر اس کا ایک پایا ہلا سکتے تھے، اور وہ کئی گز تک زمین میں اتارا گیا تھا تاکہ اسے کوئی اکھاڑ نہ سکے، یہاں سے اٹھا کر اس کو لے جا نہ سکے۔ تو سلیمان علیہ السلام دیکھیے عراق میں بیٹھے ہوئے ہیں اور تخت یمن میں پڑا ہوا ہے، اور ملکہ وہاں سے چلی ہے، اور تھوڑے وقفے میں وہ پہنچ رہی ہے آپ کے پاس۔ تو آپ فرماتے ہیں ایکم یأتینی بعرشہا قبل ان یأتونی مسلمین، کہ اے درباریو تم میں سے کون ہے جو ملکہ کے آنے سے پہلے اس کا تخت یہاں لائے؟ یعنی وہ تھوڑی دیر میں آ رہی ہے، آپ نے چاہا کہ وہ بعد میں آئے، تخت اس کا یہاں پہلے آ جائے تاکہ اس کو ہماری قوت کا پتہ چل جائے، ہماری شوکت کا پتہ چل جائے کہ جس تخت کو میں دروازوں میں مکفل کر کے آئی ہوں وہ میرے آنے سے پہلے یہاں پڑا ہوا ہے۔ تو ایک جن بولا، اللہ فرماتا ہے کہ قال عفریت من الجن، ایک بڑا ہی طاقتور جن بولا، آنا آتی کبھی، میں لے کر آتا ہوں۔ فرمایا کتنی دیر میں لائے گا؟ تو جن نے کہا، جو کہ بڑا ہی طاقتور تھا، جنوں کا بھی وہ سردار تھا، کہ انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک، آپ کی کچہری کے برخاست ہونے سے پہلے میں لے آؤں گا۔ اور ظاہر ہے کہ آپ کا دربار ہوتا تھا چند گھنٹوں کے لیے، پھر ظہر کا وقت آ گیا یا اور دیگر مصروفیات آ گئیں، تو کہنے لگا کہ آپ کی کچہری گھنٹہ 2 گھنٹہ چل رہی ہے، اس دوران میں ہی تخت آ جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ تو میری بات نہیں سمجھا، میں نے کہا ہے کہ ملکہ آ رہی ہے قبل اس کے کہ وہ میرے اس دربار میں کورٹ میں آئے، اس سے پہلے تخت موجود ہو، اور تو کہتا ہے کہ میں مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا، تو بیٹھ جا۔ گویا آپ جانتے ہیں کہ میرے دربار میں وہ بھی ہیں کہ جو جنوں سے زیادہ طاقت رکھتے ہیں۔ تو پھر قال الذی عندہ علم من الکتاب، اللہ فرماتا ہے پھر وہ بولا جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ ایک انسان بولا، بظاہر اس کا جسم بالکل منحنی، مگر طاقت جنوں سے زیادہ۔ تو وہ کون سی طاقت ہے؟ وہ ایمان کی طاقت ہے، وہ روح کی طاقت ہے۔ جب یہ طاقت آ جاتی ہے مجاہد کے بدن میں تو وہ پھر بڑے بڑے مار کے سر کر دیتا ہے اور بڑے بڑے لشکروں کو تنہا توڑ پھوڑ کے رکھ دیتا ہے۔ تو وہ کہنے لگا میں لے کر آتا ہوں۔
وہ کون تھے؟ حضرت آصف ابن برخیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو روایات کے مطابق سلیمان علیہ السلام کے عزیز بھی تھے، ان کے نیفیو تھے، اور اللہ نے ان کو کتاب کا علم دیا تھا، کتاب کا یعنی زبور کا علم دیا تھا۔ تو زبور کا علم رکھنے والا اتنی طاقت رکھتا ہے کہ اس نے کہا انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ آپ اپنی نگاہ کو چھت کی طرف اٹھائیں اور نیچے لائیں تو تخت آ جائے گا، قبل ان یرتد الیک طرفک، اس سے پہلے کہ آپ کی نظر لوٹ کر آپ کی طرف آئے، بس پلک ہی جھپکنا ہے، تو پلک جھپکنے سے پہلے تخت یہاں موجود ہوگا۔ پھر وہ تخت آیا کہ نہ آیا؟ تو فرماتا ہے اللہ فلما رآہ مستقرا عنده، جب آپ نے دیکھا تو تخت پڑا ہوا تھا، یعنی ایک پلک جھپکنے کے اندر، طرفت العین کے اندر، قبل ان یرتد الیک طرفک، اتنے وقت میں تخت وہاں آ گیا۔ وہاں سے لے کر یمن سے عراق درمیان میں کئی ہزار میل کا فاصلہ ہے، اور یہ نبی نہیں ہے، یہ ولی ہے، نبی کا پیروکار ہے، نبی کی کتاب کو پڑھنے والا اور نبی کی کتاب پہ عمل کرنے والا ہے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اگر نبی کی صحبت میں بیٹھنے والے کی یہ طاقت ہوتی ہے تو خود نبی کے اپنے مقام و مرتبہ کا کیا کہنا ہے۔ تو یہاں سے باب کرامت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو کرامت عطا کرتا ہے، یعنی جیسے انبیاء کرام کو معجزات دیے جاتے ہیں، اسی طرح انبیاء کے متبعین کو، انبیاء کے غلاموں کو، پیروکاروں کو کرامات عطا کی جاتی ہیں، جیسے حضرت غوث پاک کی کرامات اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی کرامات اور دیگر اولیاء اللہ کی کرامات، بلکہ کرامات کا سلسلہ صحابہ کرام سے شروع ہوا۔ جناب صدیق اکبر کی، فاروق اعظم کی کرامات مشہور ہیں، کتب حدیث کے اندر موجود ہیں کہ یا ساریت الجبل، حضرت عمر فاروق دوران خطبہ کہتے ہیں کہ وہ ساریہ پہاڑ کے پیچھے ہو جا، اور ادھر خطبے میں قرآن پڑھ رہے ہیں اور حدیث سنا رہے ہیں، اور درمیان میں کہتے ہیں ساریہ پہاڑ کے پیچھے ہو جا۔ صحابہ کرام حیران کہ یہ کیا ہوا۔ ساریہ ایک صحابی تھے اور وہ عراق میں جنگ کر رہے تھے۔ تو طویل واقعہ ہے کہ چند ہفتوں کے بعد ساریہ واپس آئے تو لوگوں نے پوچھا کہ ساریہ تیرا نام لیا تھا حضرت فاروق اعظم نے خطبے کے اندر جمعہ پڑھاتے ہوئے، تو کوئی تو نے سنا؟ تو انہوں نے کہا میں نے ایسے سنا کہ جیسے فاروق اعظم میرے پاس کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں اے ساریہ پہاڑ کے پیچھے ہو جا، یعنی اپنے لشکر کو لے کر پہاڑ کے پیچھے ہو جا۔ وہ پہاڑ کے پیچھے ہوئے تو لشکر ان پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا تھا۔ جب یہ لوگ چھپ گئے اور لشکر گزرا تو پھر انہوں نے حملہ کیا۔ اگر یہ اپنی جگہ سے نہ ہٹتے تو کفار ان پر حملہ کرتے، لیکن جب وہ آگے بڑھے تو مسلمانوں نے ان پر بے خبری میں حملہ کر کے ان کو تہس نہس کر کے رکھ دیا، اور اللہ نے بہت بڑی کامیابی عطا فرما دی، فتح عطا فرما دی۔ تو حضرت جناب عمر فاروق مدینہ میں دیکھ کر، مدینہ میں بیٹھ کر عراق میں لشکر کی صورتحال کو دیکھ رہے ہیں، ان کو ارشاد کر رہے ہیں، ان کو رہنمائی عطا فرما رہے ہیں۔ تو کہاں سے کہاں تک دیکھتا ہے اللہ کا ولی۔ تو یہ شان ہے اولیاء کاملین کی جو انبیاء کرام کے نقش قدم پر چل پڑتے ہیں۔ تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ ہم سمجھ نہ سکیں کہ جب خدا کا بندہ بن جاتا ہے تو خدا اپنی ساری خدائی اس کے آگے جھکا دیتا ہے۔ جب ہم خدا کے آگے جھک جاتے ہیں تو خدا اپنی خدائی کو ہمارے آگے جھکا دیتا ہے، تسخیر کر دیتا ہے۔ تو ہم گردن از حکم داور مپیچ کہ گردن نہ پیچت ز حکم تو ہیچ۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں میں نے کسی کو دیکھا
کہ اللہ کا ولی ایک شیر کے اوپر سوار ہے اور ہاتھ میں اس نے اژدہا پکڑا ہوا ہے، تو میں خوف سے بھاگنے لگا تو اس نے مجھے آواز دے کر کہا، سعدیہ تو ہم گردن از حکم داور مپیچ، تو اپنے رب کے حکم سے گردن نہ پھیر کہ گردن نہ پیچت حکم دہیچ، تو پھر تیرے حکم سے دنیا کی کوئی شے اپنی گردن نہیں پھیرے گی۔ پھر انسان کا حکم درختوں پہ چلتا ہے، اللہ کے ولی کا حکم پھر دریاؤں پہ چلتا ہے، پھر دریا رخ موڑ دیتے ہیں۔ صحابہ کرام کے لیے دریاؤں نے رخ موڑ دیے، اور اس پر میں اب کلام کرتا جاؤں تو بات آگے بڑھتی جائے گی، میں ادھر نہیں جانا چاہتا۔ میں ایک دو باتیں اپنے مضمون میں سے، اب ہم چلتے ہیں سورہ قصص میں داخل ہوتے ہیں۔ سورہ قصص میں آلموسٹ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر فرمایا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب وہ پیدا ہوئے تو ایک تابوت میں ڈال دیا گیا، اس کو بند کر کے پانی میں بہا دیا گیا۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، تو فرعون کے گھر والوں نے اس تابوت کو اٹھا لیا، اور فرعون کی بیوی کہنے لگی قُرَّةُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ، جب اس کو کھولا تو اس میں اتنا خوبصورت بچہ، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي، رب فرماتا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر ایک محبت اتار دی تھی اپنی طرف سے کہ جو دیکھے فریفتہ ہو جائے۔ تو فرعون اور اس کی بیوی دیکھ کر فریفتہ ہو گئے، ان کے پاس اولاد بھی نہیں تھی، تو کہنے لگے کہ چلو اولاد مل گئی، بچہ مل گیا، یہ میری آنکھوں کا نور ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہ فرعون کی بیوی نے کہا، حضرت آسیہ نے جو بعد میں اسلام لائیں۔ یا مفسرین نے کہا ہے، بلکہ حدیث ہے کہ فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، فرعون سے کہا، تو اس نے کہا کہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے۔ تو حدیث میں ہے کہ اگر وہ بھی کہہ دیتا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو جیسے حضرت آسیہ کو ایمان نصیب ہوا تھا، فرعون کو بھی نصیب ہو جاتا، مسلمان ہو جاتا، لیکن اس نے کہا کہ نہیں میری آنکھوں کی نہیں ٹھنڈک ہے، تو محروم رہ گیا۔ تو یہ میلاد موسیٰ علیہ السلام بیان ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کا میلاد بیان کر رہا ہے۔ معلوم ہوا رسولوں کا میلاد بیان کرنا سنت رحمان ہے، اس لیے ہم میلاد مصطفیٰ بیان کرتے ہیں، جلسے کرتے ہیں اور اللہ کی سنت کو ادا کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ اب کہنے لگے کہ اس کو دودھ کون پلائے، تو دائیاں آئیں دودھ پلانے کے لیے۔ جو عورت قریب آتی ہے آپ اس کی طرف رخ ہی نہیں کرتے، آپ اس کی طرف منہ ہی نہیں کرتے۔ اللہ فرماتا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ، آیت نمبر 12 میں ہم نے ان پر دودھ پلانے والیوں کو پہلے سے ہی حرام کر دیا تھا۔ اللہ نے حرام کر دیا موسیٰ علیہ السلام پر کہ آپ نے اپنی والدہ کے سوا کسی کا دودھ نہیں پینا ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کا رسول جو ہے وہ ابھی گہوارے میں ہو تو بھی حرام کے قریب نہیں جاتا۔ عصمت انبیاء کا یہاں سے پتہ چلا، تو وہ بڑے ہو کر کسی حرمت کے کام کو کیسے کر سکتا ہے اور کوئی گناہ کا ارتکاب کیسے کر سکتا ہے۔ تو پھر حضرت موسیٰ کی ہمشیرہ وہ دربار میں آ گئی اور کہنے لگی حل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون، میں ایک گھر والوں کو جانتی ہوں کہ اگر وہ جو ہے اگر ان کی کوئی عورت آ کر دودھ پلائے تو یہ انکار نہیں کریں گے۔ فرعون نے کہا کہ ٹھیک ہے لاؤ، تو وہ اپنی والدہ کو لے آئیں۔ تو جب والدہ آئیں تو موسیٰ علیہ السلام لپک کے اپنی والدہ کا دودھ پینے لگے۔ تو فرعون کو کچھ شک سا گزرا، اس نے کہا
کہ تیری چھاتیوں میں دودھ کیسے آیا ہے، یعنی تیرے پاس کوئی بچہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میرے پاس میرا بیٹا ہارون ہے، وہ 1 سال پہلے پیدا ہوئے تھے، اور مفسرین کہتے ہیں کہ 1 سال پہلے ان کا پیدا کیا جانا بھی اسی حکمت کے تحت تھا کہ اگلے سال جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوں گے تو ان کی ولادت مخفی ہو جائے گی اور پتہ نہیں چلے گا کہ یہ بچہ کہاں سے بہتا ہوا آیا ہے، کیونکہ خیال یہی گزرا ان کو کہ یہ بچہ بنی اسرائیل میں پیدا نہیں ہوا، یہ دریائے نیل میں سے بہتا ہوا آیا ہے، نہ جانے کتنے میل دور سے آیا ہے، مصر میں سے ہے یا باہر سے آیا ہے، کیونکہ جو دریائے نیل ہے، میں نے جا کر دیکھا ہے، مصر کی وزٹ کی ہے، دریائے نیل پورے افریقہ میں سے بہتا ہوا مصر میں پہنچتا ہے، تو کس ملک سے آیا ہے؟ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی ولادت کو مخفی کر دیا۔ یہ سارے واقعات یہاں لکھے ہوئے ہیں، تو کیا اللہ کی شان ہے کہ فرعون کے خرچے پر موسیٰ علیہ السلام کی تربیت ہو رہی ہے، یعنی حضرت موسیٰ کی جو والدہ تھیں وہ اب بچے کو لے کر اپنے گھر چلی گئی، اور یہ بھی مفسرین کہتے ہیں کہ جب سے موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو بنی اسرائیل کا حال اچھا ہو گیا۔ پہلے بنی اسرائیل پر زیادہ ظلم ہوتے تھے، لیکن جب بادشاہ نے ایک بچے کو اپنا بیٹا بنا لیا اور اس بچے کو بنی اسرائیل میں بھیج دیا تو بنی اسرائیل کے بارے میں اس کا رویہ چینج ہو گیا، اور اب وہ ان سے کچھ بھلائی کا سلوک کرنے لگا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا آنا برکت کا سبب بنا اپنی قوم کے واسطے۔ اور پھر یوں آگے چلی خدا تعالیٰ بات چلی، خدا تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی دنیا میں آمد کو روکنے کے لیے بنی اسرائیل کے ہزاروں بچے قتل کر دیے، اور اللہ فرما رہا ہے کہ وہ بدبختہ جس کو تو نے قتل کرنے کے لیے ہزاروں بچے قتل کر دیے ہیں، ہم اس کو تیری جھولی میں کھلائیں گے اور تیرے خرچے پہ ان کی تربیت کروائیں گے۔ یہ احکم الحاکمین ہے جو علی کل شیء قدیر ہے۔ تو یہ بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے، اس میں ہدایت کے حکمت کے موتی اللہ تعالیٰ نے رکھے ہوئے ہیں۔ میں جتنا کچھ اپنے وقت میں بیان کر سکتا تھا میں نے کیا ہے۔ مولا پاک ہمیں قرآن پاک کی سمجھ عطا فرمائے اور قرآن کے نور سے ہمارے سینے منور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ ہے نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان، نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان۔ رب کا مہمان ہے یہ، ہم پر احسان ہے یہ، رب کا مہمان ہے یہ، ہم پر احسان ہے یہ۔ کر لو عبادت تم، رب کا ہے فرمان۔ یہ ہے نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان، نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان۔